السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا نام صبا ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، 4 بہنیں اور 1 بھائی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میرے دادا ابو کی اپنی بہت سی زمینیں تھی، جن میں سے کچھ بیچ کر میرے ابو نے شہر میں کاروبار شروع کیا تھا، جس میں اللہ نے برکت دی اور وہ ایک کامیاب بزنس مین بنے۔ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ابو کی وفات ہو گئی تھی۔ گھر کا اکلوتا مرد ہونے کے ناطے ہم سب کو اپنے بھائی سے بہت پیار تھا۔ اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے اس کے لاڈ بھی کافی اٹھائے گئے۔ اس کا بچپن ہم بہنوں میں ہی گزرا تھا۔ ہمارے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ صبح سے شام تک ہم بہنوں کے جھرمٹ میں رہتا تھا۔ ہم اسے مذاق مذاق میں اپنی 5ویں بہن کہتے تھے۔ بڑی بہن کو میک اپ کا بہت شوق تھا۔ اس کے ہاتھ میں جب کوئی نہ آتا تو وہ بھائی پہ ہی اپنے تجربات کرتی رہتی۔ مجھ سے بڑی بہن اکثر اسے اپنے کپڑے پہنا دیتی تھی اور اس کے خود پہن لیتی تھی۔ ہم سب بہن بھائی میں بہت پیار تھا، خاص کر بھائی میں تو سب کی جان تھی۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ جب بڑی بہنوں کی شادی ہوئی تو سب سے زیادہ میرا بھائی رویا تھا۔ اسے بڑی مشکلوں سے صبر آیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا اور وہ بھی اپنی نارمل زندگی میں واپس آ گیا۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ بڑی 2 بہنوں کی شادی ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ اب بھائی کی باری تھی۔ بھائی سے 1 سال چھوٹی میری ایک اور بہن تھی اور میں سب سے آخر میں تھی۔ بھائی سے جب شادی کے لیے پوچھا گیا تو اس نے منع کر دیا۔ آخر تم منع کیوں کر رہے ہو؟ امی نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے ان کو بھائی کی شادی کے بڑے ارمان تھے۔ ہمیں بھی بھائی کی شادی کے بڑے چاؤ تھے کہ خوبصورت سی چاند سی بھابھی گھر میں لائیں، مگر بھائی مانتا نہیں تھا۔ امی ابھی میرا ارادہ نہیں، مجھے اپنے بزنس کو وقت دینا ہے، ویسے بھی آپ لوگ دونوں بہنوں کی شادی کریں، میری خیر ہے۔ وہ ہر بار یہی کہہ کر ٹال جاتا تھا۔ یوں اس کو ٹالتے ٹالتے 2 سال ہو گئے۔ مجبوراً اس سے چھوٹی اور مجھ سے بڑی بہن کی شادی کر دی گئی۔ اب میرا بھائی 27 سال کا ہو چکا تھا اور امی کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں اور اپنے پوتے اور پوتیوں کو کھلائیں۔ انہی دنوں ایک کزن کی شادی میں جانا ہوا۔ وہاں ایک لڑکی امی کو بھائی کے لیے بڑی پسند آئی۔ گھر آ کر تصویر دکھائی تو ہم سب کو بھی وہ لڑکی بھائی کے لیے اچھی لگی۔ اب کی بار ہم سب نے بھائی کو بہت منایا اور آخر وہ شادی کے لیے مان گیا۔ میرا بھائی امیر اور خوبصورت تھا، اس لیے جب ہم نے اس کا رشتہ بھیجا تو فوراً ہاں ہو گئی اور ہم بھابھی بیاہ کر گھر لے آئے۔ 3-4 ہفتے تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر بھابھی ایک دم بغیر بتائے گھر سے چلی گئی اور طلاق لے لی۔ ہم سب بہت پریشان ہوئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی نے بھابھی سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ بھابھی کے گھر بھی گئے، لیکن ان لوگوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ میرا بھائی ایک مشہور بزنس مین تھا، اس لیے ہم نے بہت جلد بھائی کی دوسری شادی کر دی۔ جب بھی شادی کرتے تو ان کی بیوی کچھ دن بعد ہی ان سے طلاق لے لیتی۔ یوں ہم نے بھائی کی 7 شادیاں کر دی۔ اب میں بھی اس چیز سے تنگ آ گئی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 7 کی 7 کو ہی طلاق ہو گئی۔ جب 7ویں بھابھی نے بھی طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا تو ہم سب نے بھائی کو گھیر لیا اور اس سے وجہ پوچھی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیویاں دوسرے ہی دن اس کو چھوڑ جاتی ہیں، مگر اس بات پر ڈٹا رہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ لوگ کہتے تھے کہ کسی نے کچھ کروایا ہوگا تبھی بات نہیں بن رہی، مگر ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ امی کہتی تھی جب ہم نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہی نہیں تو کوئی ہم پر تعویذ دھاگے کیوں کروائے گا۔ بھائی کی 7 ناکام شادیاں ہمارے لیے معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ بھائی سے پوچھا مگر وہ اس معاملے میں ایک لفظ نہیں بولتا تھا، نہ ہی کچھ بتاتا تھا۔ آخر راز جاننے کے لیے ہم نے بھائی کی 8ویں شادی اپنی نوکرانی سے کروائی اور اسے ڈھیروں پیسے دیے کہ وہ راز بتائے گی۔ یوں وہ خوشی خوشی مان گئی۔ وہ بیچاری ایک غریب لڑکی تھی، اس لیے راضی ہو گئی۔ ہم نے دھوم دھام سے بھائی کی شادی کی۔ شادی والی رات وہ چلاتی ہوئی باہر آئی اور مجھے گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی اور ایسی بات بولی کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں تو بالکل توقع نہیں کر رہی تھی کہ ایسا کچھ سننے کو ملے گا۔ وہ کہنے لگی کہ باجی میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ ایک عورت کی آواز آئی کہ دفع ہو جاؤ، خالد صرف میرا ہے۔ اس نوکرانی یعنی میری 8ویں بھابھی کے کہنے کے مطابق میرا بھائی کمرے میں آیا ہی نہیں تھا، بلکہ کوئی عورت آئی تھی جو یہ کہہ کر فوراً واپس چلی گئی تھی، جبکہ ہم نے بھائی کو خود کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ کمرے کا حال بھی ویسا نہیں تھا جیسے ہم نے سجایا تھا۔ پھولوں کا نام و نشان نہیں تھا، حالانکہ میں نے خود بیڈ پر اور پورے کمرے میں پھول پھیلائے تھے۔ میں بدحواس ہو کر باہر آئی، پورے گھر میں بھائی کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے سامنے وہ خود کمرے میں داخل ہوا تھا اور اب وہ کہیں تھا ہی نہیں۔
ہو سکتا ہے بھائی کمرے میں آنے کے فوراً بعد کہیں چلا گیا ہو، میں نے سوچا۔ میں نے بھائی کو کال ملائی تو اس کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ میں نے اپنی بھابھی کو کمرے میں جانے کو کہا مگر وہ ڈر گئی تھی اور کسی صورت اندر جانے کو تیار نہیں تھی، مگر مجھے تو راز جاننا تھا، اس لیے اس کو زبردستی کمرے میں بھیجا۔ میں خود بھی اس کمرے میں جا سکتی تھی مگر ہمارے ہاں یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی کہ بہن اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں رہے۔ تم بھول گئی ہو کہ تم نے پیسے کس کام کے لیے لیے ہیں، میں نے اس کو سختی سے کہا۔ باجی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ عورت کون تھی، وہ گھبراہٹ سے بولی۔ ڈرنا تھا تو اس کام کے لیے پیسے نہیں لینے تھے نا، اب چلو جا کر پتہ لگاؤ کہ عورت کون تھی اور یہ سارا چکر کیا ہے، ورنہ سارے پیسے واپس لے لوں گی۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنے بھائی کے کمرے میں چھوڑنے گئی۔ وہ بہت ڈر رہی تھی لیکن میرے سر پر اس وقت صرف وہ راز جاننے کا جنون سوار تھا، اس لیے میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے کمرے میں چھوڑ کر آ گئی۔ کچھ دیر بعد امی میرے کمرے میں چلی آئیں، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ رونے لگی۔ ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے میرا، کتنی کوششیں کی کہ اس کا گھر بس جائے مگر ناکامی ہی ہوئی، اگر اس بار بھی وہی سب کچھ ہوا تو؟ امی کے چہرے پر آنے والے کل کا خوف تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی، اب کی بار اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا، سنم کبھی بھی بھائی سے طلاق نہیں لے گی، وہ ایک غریب لڑکی ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو مگر مجھے سکون نہیں آ رہا، امی نے بے چینی سے کہا اور میرے کمرے سے نکل گئی۔ امی پرانی باتوں کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ بھولی تو میں بھی کچھ نہیں تھی مگر اب یہ وقت پرانی یادوں کو یاد کرنے کا نہیں تھا۔ صبح تک کا وقت میں نے بہت بے چینی سے گزارا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے بھائی کے کمرے پہ دستک دی، دروازہ میرے بھائی نے کھولا تھا۔ میں حیرت کے مارے اچھل پڑی۔ بھائی تم کب کمرے میں گئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اس لیے دیر ہو گئی، واپس آیا تو یہ سو رہی تھی، میں نے اسے اٹھایا ہی نہیں۔ خود اٹھا لو، وہ ایک جانب ہٹا تو میں نے اندر جھانکا، میری بھابھی بیڈ پر سو رہی تھی اور رات کے دلہن والے حلیے میں ہی تھی۔ تم جاؤ میں اسے دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو کمرے سے باہر جانے کا بولا تو وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس کو بہت ہلایا جھلایا مگر وہ ہوش میں نہ آئی، مجبوراً مجھے اس پہ پانی ڈالنا پڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے، ایسے کیوں سو رہی تھی؟ میں نے غصہ کرتے ہوئے کہا۔ باجی مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کیسے آنکھ لگ گئی، میں تو انتظار کر رہی تھی ان کا، پھر پیاس لگی تو دودھ پی کر سو گئی۔ اسے معصومیت سے بتایا، وہ میرے جتنی ہی تھی مگر چونکہ ہماری نوکرانی تھی پہلے اس لیے اسے مجھے باجی کہنے کی عادت تھی۔ اس کا نام سنم تھا۔ میں جھلا گئی، راز ابھی تک کھلا نہیں تھا، اگلے دن ولیمہ تھا۔ میں نے سنم کو اچھے سے سمجھا دیا کہ بھائی اس سے جو بھی بات کرے مجھے لازمی بتائے۔ وہ رات گزر گئی، اگلے دن میں نے سنم سے پوچھا تو اس نے پھر یہی بتایا کہ بھائی کمرے میں گیا ہی نہیں۔ ہم لوگ بھائی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے ورنہ وہ برا مان جاتا کہ تم لوگ میری ٹوہ میں لگے ہوئے ہو۔ چند دن مزید گزرے مگر کچھ بھی نہ پتا چلا کیونکہ میرا بھائی شام ہوتے ہی گھر سے چلا جاتا اور دوپہر کے بعد آفس سے گھر آتا تھا۔ ہمیں محسوس ہو گیا شاید وہ سنم کی وجہ سے گھر پہ رات نہیں گزارتا۔ میں بہت دنوں سے اس راز کے پیچھے تھی۔ آخر میں نے پلان بنایا کہ بھائی کو بولوں گی کہ سنم یہاں سے چلی گئی ہے تو وہ پھر لازمی رات اپنے کمرے میں گزارے گا اور سنم کمرے میں ہی کہیں چھپی ہوگی تاکہ حقیقت پتہ چل سکے کہ بھائی عورتوں سے غائب تھا یا کیا مسئلہ تھا۔ اگلے دن بھائی دوپہر گھر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ سنم چلی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، تم لوگوں نے فضول میں میری شادی اس سے کروائی، اب کیا پتا وہ بھی طلاق کا مطالبہ کر دے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہی رہ گئی، اسے فکر ہی نہیں تھی۔ رات کو اس کے جانے سے پہلے ہی میں نے سنم کو کمرے میں چھپا دیا۔ رات 9 بجے بھائی کمرے میں گیا، مجھے بے چینی سے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ ہی دیر تھی جب میرا دروازہ کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سنم کھڑی تھی، اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اسے پانی پلایا تو اس کے ہوش ذرا ٹھکانے پر آئے۔ باجی مجھے سب پتا چل گیا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اسے پھولے سانسوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں جوش سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ باجی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی خالد اتنے دنوں سے گھر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سنم نے سنسنی پھیلائی تو مجھے بھی تجسس ہوا۔ تمہیں پتا چل گیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ باجی وہ اسی لیے رات کو گھر نہیں آتا کہ کہیں اس کا راز نہ کھل جائے۔ کیسا راز؟ میں نے خوشی سے پوچھا۔ باجی آپ کا بھائی رات کو وہ نہیں رہتا جو وہ دن کو ہوتا ہے، رات کو وہ ایک لڑکی کا روپ دھار لیتا ہے۔ میں کمرے میں صوفے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جب وہ رات کو کمرے میں آیا تو سیدھا الماری کے پاس گیا اور لڑکیوں والے کپڑے نکال کر پہنے
اور میک اپ کر کے گھونگھٹ نکال کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں حیران ہوتی ہوئی اس کے سامنے گئی تو پہلے تو میرے سامنے لڑکیوں کی طرح شرمانے لگا۔ وہ اپنے آپ کو ایک لڑکی سمجھ رہا تھا اور آواز بھی لڑکیوں والی نکال رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ تم دفع ہو جاؤ، خالد صرف میرا ہے، میں دلہن ہوں اس کی۔ باجی اس وقت وہ خالد نہیں کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ وہ اسی عورت کی آواز نکال رہا تھا جس کی آواز میں نے پہلے دن سنی تھی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے ناگواری سے اسے جھڑکا۔ میرے خیال سے وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ باجی میرے یقین کرو، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے رونے والے انداز میں کہا۔ میں اس کی بات سن کر ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے بھائی پر ایسے گندے الزام لگانے سے پہلے تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ میں غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال آئی۔ وہ میری گرفت میں مچل رہی تھی اور رو رو کر اپنی صفائی پیش کر رہی تھی کہ وہ سچ بول رہی ہے، مگر مجھے اس کی بات پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ روتے ہوئے چلی گئی۔ پچھلی بھابھیوں نے بھی جب طلاق لی تو اس کا یہی کہنا تھا کہ شادی کی پہلی رات خالد کی بجائے کوئی عورت ان کے کمرے میں آئی تھی۔ ہم نے یہی سمجھا کہ شاید گھر پر آسیب وغیرہ کا سایہ ہے۔ بہت سے مولوی صاحبان اور بزرگوں کو گھر پہ بلایا، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ گھر بالکل ٹھیک ہے اور اس پر کسی آسیب کا سایہ نہیں ہے۔ بھائی کی 8ویں شادی ہم نے اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے ہی تو کی تھی کہ پتہ چلے رات کمرے میں ہوتا کیا ہے، لیکن صنم نے تو عجیب کہانی سنا دی تھی۔ میرے خیال سے اس کو سنگن مل گئی ہوگی کہ پچھلی بھابھیوں نے کیا کہہ کر طلاق لی، اس لیے اس نے اس بات کو بنیاد بنا کر خود سے کہانی بنا لی تاکہ پیسے بٹور سکے۔ جس وقت میں نے صنم کو گھر سے نکالا اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے، سب سو رہے تھے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ میں نے امی سے یہ بات کرنے کا سوچا مگر وہ پریشان ہو جاتی، اور دوسرا وہ بھی میری طرح بھی یقین نہ کرتی کہ صنم سچ کہہ رہی ہے۔ 8 بجے کے قریب میرا بھائی دفتر جانے کے لیے کمرے سے باہر ناشتے کے لیے آیا۔ میں نے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ ٹوپی سوٹ میں ملبوس وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے کسی انداز سے مجھے نہیں لگا کہ وہ لڑکیوں کی طرح بات کر رہا ہے یا لڑکیوں کی طرح چل رہا ہے۔ مجھے صنم کی بات غلط لگی، اس پر غصہ آیا اور میں نے ٹھیک کیا اسے گھر سے نکال کے۔ امی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے صنم کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ امی وہ صبح صبح یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے سکون سے جھوٹ بولا۔ اگر میں بتا دیتی کہ میں نے نکالا ہے تو امی خفا ہو جاتی۔ یا اللہ، وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ اب یہ لڑکی بھی طلاق کا مطالبہ کرے گی اور معاشرے میں ہماری پھر سے بے عزتی ہوگی۔ امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بھائی کو البتہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ سکون سے ناشتہ کرتا رہا تھا۔ جب یہ راتوں کو گھر ہی نہیں آئے گا تو بیوی تو طلاق لے گی نا۔ امی نے بھائی کو کوسا مگر وہ کچھ نہ بولا اور دفتر جانے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ رات کو میرا بھائی معمول کے مطابق گھر آیا، کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک رات مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، میں بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ بھائی کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا اور میں اور امی نیچے والی منزل پر رہتی تھی۔ میں کمرے سے باہر آ گئی مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو، مجھے سانس نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا تازہ ہوا کھانے چھت پر چلی جاتی ہوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی میں بھائی کے کمرے کے آگے سے گزری تو مجھے مدھم مدھم سی سرگوشیاں سنائی دی۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگائے تو آواز تھوڑی واضح ہوئی۔ کسی عورت کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، خالد تم صرف میرے ہو، خبردار کسی اور کے پاس گئے، میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ کر کسی عورت کے پاس جاؤ گے تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سب سن کر میرے حواس سلب ہو گئے۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا فہم ہو، اس لیے میں نے ایک بار پھر سننے کی کوشش کی۔ اس بار بھی ایک عورت کی ہی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے بند تھا۔ میں اوپر جانے کی بجائے بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ جو کچھ میں نے سنا اس کا مطلب تھا کہ صنم واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے فضول میں اسے گھر سے نکالا۔ اگلی صبح میں بھائی کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی باہر نکل کر نیچے چلا گیا تو میں نے فوراً اس کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے حیرانی سے پورا کمرہ چھان مارا، یہاں تک کہ باتھ روم بھی چیک کر لیا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے الماری چیک کی، وہاں وہی کپڑے لٹک رہے تھے جو ہم نے صنم کے لیے خریدے تھے۔ میں نے بھائی کی الماری چیک کی
تو وہاں عورتوں والے بھی کچھ لباس تھے۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ اس طرح کے کپڑے ہم نے صنم کے لیے نہیں خریدے تھے۔ پھر وہ کس کے کپڑے تھے؟ جو بھائی کی الماری میں تھے۔ وہ عورت کون تھی اور یہ معاملہ کیا تھا؟ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ہم نے آج تک کبھی بھائی کے کمرے کی صفائی نہیں کی تھی، بلکہ ہمارا کبھی بھائی کے کمرے میں آنا ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ سب دیکھ ہی نہیں سکے۔ میں نے اگلی رات بھی بھائی کے کمرے سے آوازیں سنی۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ ہو سکتا ہے صنم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں صنم کے گھر گئی تو وہ مجھے دیکھ کر ایک ہی بات کہنے لگی، باجی میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور گھر لے آئی۔ گھر آ کر صنم نے حیرت سے سوال کیا، باجی آپ کو میری باتوں پر یقین آ گیا؟ تھوڑا بہت، مکمل نہیں۔ میں نے بھائی کے کمرے سے عورت کی آوازیں سنی ہیں، اس لیے میں تمہیں واپس لے کر آئی ہوں تاکہ تم اس راز کا پتہ چلاؤ۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ بے چارگی سے کہنے لگی، باجی سارا سچ تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے، اب آپ مانو یا نہ مانو وہ آپ پر ہے۔ دیکھو صنم، مجھے معلوم ہے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، اسی لیے۔ صنم نے میری بات کاٹ دی، باجی میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج رات آنے دے، کل صبح آپ کو ثبوت دکھا دوں گی۔ اگر میں نے آپ سے پیسے نہ لیے ہوتے اور میرا شوہر ایسا ہوتا تو میں بھی دوسرے ہی دن اس سے طلاق لے لیتی۔ صنم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ سارا دن وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہی اور میں سوچنے میں۔ بھائی اپنے وقت پر گھر آ گیا۔ ہم نے اسے نہیں بتایا کہ صنم گھر آ چکی ہے، ورنہ وہ گھر سے چلا جاتا۔ صنم پہلے ہی بھائی کے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ رات 8 بجے بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح تک کا وقت میں نے بڑی بے چینی سے کاٹا تھا۔ صنم کا انتظار کرتے کرتے میری بس ہو گئی۔ کبھی میں سوچتی کہ صنم ٹھیک ہوئی تو ہم کیا کریں گے، تو کبھی میں یہ سوچتی کہ اگر صنم نے مجھے کوئی ثبوت نہ دکھایا تو میں اسے خود بھائی سے کہہ کر طلاق دلوا دوں گی۔ انہی سوچوں میں صبح ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک میرے پاس نہیں آئی تھی۔ ابھی میں اس کے پاس جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب وہ خود ہی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ اس نے ایک تصویر نکال کر میرے آگے کی۔ تصویر دیکھ کر میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا تو میں بیٹھ گئی۔ تصویر میں میرا بھائی خالد تھا، جو لڑکیوں والے لباس اور میک اپ میں ملبوس تھا۔ اسے یوں دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ مطلب صنم ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تصویر لے لی تھی، ورنہ میں کبھی یقین نہ کرتی۔ اس بات کا تو مجھے بھی شک تھا کہ بھائی ہی کچھ غلط ہوگا، ورنہ پہلی بیویاں اسے چھوڑ کر نہ جاتی، مگر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ صنم نے فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس سے شرمندہ تھی اور نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دیکھا باجی، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کے بھائی میں رات کے وقت ایک عورت آ جاتی ہے، آپ کو ہی یقین نہیں تھا، اب دیکھ لیں۔ صنم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو صنم، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، میرے بھائی کی عزت کا سوال ہے۔ باجی میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ صنم نے میرے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے بھائی کو مسئلہ کیا تھا۔ دن کے وقت وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا اور رات کے وقت وہ ایک دوسری شخصیت کا مالک بن جاتا۔ اپنی ایک ڈاکٹر دوست کو ساری بات بتائی۔ اس نے فوری طور پر بھائی کو سائیکاٹرسٹ کو دکھانے کا کہا۔ اب سب سے مشکل مرحلہ بھائی سے بات کرنے کا تھا۔ میں نے ایک دن بہت سوچ سمجھ کر اسے بات کی۔ خالد بھائی، میں آج آپ کی پہلی بیوی سے ملی تھی۔ بھائی یہ سن کر چونک پڑا۔ اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ کب، کہاں، کیوں؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ اس نے مجھے سب بتا دیا کہ اس نے تمہیں کیوں چھوڑا۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ صرف یہی طریقہ تھا کہ وہ سچ بولتا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ مجھے کچھ نہیں پتا صبا، میں کچھ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ کہہ رہی ہوگی۔ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے تو پھر تمہاری باقی بیویوں سے پوچھنا ہوگا کہ سچ کیا ہے۔ میں نے اسے دھمکایا۔ وہ بیچارہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا اور کچھ نہ بولا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اس بیچارے کو خود بھی شاید اپنی حالت کے بارے میں صحیح سے علم نہیں تھا۔ چھوڑو ساری باتیں، تم ابھی میرے ساتھ سائیکاٹرسٹ کے پاس چلو گے، ورنہ میں ابھی سب گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور شرط رکھی۔ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ بے چین نظر آنے لگا۔ بھائی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارو؟ تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے۔ تم شاید نفسیاتی طور پر بیمار ہو۔ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ میں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ اسے قائل کیا اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔
साइकियाट्रिस्ट ने कुछ सेशन करने के बाद मुझे जो कुछ बताया वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक मेरा भाई दोहरी शख्सियत का शिकार था। ऐसे लोगों को खुद भी इल्म नहीं होता कि वो किस बीमारी का शिकार हैं। उनके नजदीक वो ठीक होते हैं, लेकिन एक और शख्सियत उनके वजूद में परवरिश पाती रहती है। डॉक्टर ने मजीद बताया कि चूंकि तुम्हारे भाई का सारा बचपन तुम्हारी सारी बहनों यानी लड़कियों में गुजरा है और उसका कोई दोस्त भी नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने तुम लोगों से लड़कियों वाली आदत अपने अंदर शामिल करनी शुरू कर दी और मामला इस हद तक बढ़ गया कि इसमें हार्मोन की तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो गई और एक लड़की वाली शख्सियत उसके जिस्म का हिस्सा बन गई। ये सब कुछ मेरे लिए नया था। मैं हैरान थी कि ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है। इस दोहरी शख्सियत को हमजाद भी कहा जा सकता है, डॉक्टर ने वजाहत करते हुए कहा। डॉक्टर, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने उम्मीद से पूछा। दुनिया में इससे बड़े बड़े केसेस आते हैं जिनमें लोग सालों अपने हमजाद यानी दोहरी शख्सियत के साथ रहते रहे और उन्हें मालूम तक नहीं होता। आपने अच्छा किया जो आप अपने भाई को इलाज की गर्ज से ले आई। ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने मुझे भरपूर तसल्ली करवाई। मैंने बाकी घर वालों को भी सब बता दिया था। अम्मी और मेरी बहनें भी ये सुनकर हैरान और परेशान रह गई थी। इस सब में सरासर कसूर शायद हमारा था। हम बहनों ने ही शुरू दिन से ही उसे अपने पल्लू से बांध रखा था। कभी उसे बाहर निकलने नहीं दिया, दोस्त नहीं बनाने दिए। हम ही उसके दोस्त थे और हम ही उसके भाई। हम उसके साथ खेल भी सारी लड़कियों वाले खेलते थे और हमें पता ही नहीं चला कि कब और कैसे उसने लाशऊरी तौर पर खुद को एक लड़की ही समझना शुरू कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक ऐसा 100 में से एक केस में ही होता है, वरना ऐसा भी होता है कि 7 बहनों का एक ही भाई हो और वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद होता है। बहरहाल भाई का इलाज शुरू हुआ। इस दौरान सनम ने बहुत साथ दिया। तकरीबन पूरा साल भाई के सेशन चलते रहे। सनम ने अपनी मोहब्बत और खिदमत से भाई को वक्त से पहले ही ठीक कर दिया। वो भाई को बाकी बीवियों की तरह उसको छोड़कर नहीं गई और ना ही तलाक ली, बल्कि अपने शोहर को बीमारी से लड़ने में हिम्मत और ताकत दी। हमने जो उसे पैसों का लालच देकर भाई से शादी के लिए राजी किया था, अब उसकी खिदमत के मोतरफ हो गए थे और हरगिज नहीं चाहते थे कि भाई की बाकी बीवियों की तरह वो भी उसको छोड़कर चली जाए। कुछ अरसे बाद मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया। हमने अल्लाह का लाख बार शुक्र अदा किया कि उसने सब ठीक कर दिया। इस बार मेरे भाई की शादी कामयाब ठहरी थी और जितने भी राज थे उन सब से पर्दा उठ गया था। अब आगे एक खुशगवार और खुशियों भरी जिंदगी मुंतजर थी, क्योंकि अब सारी मुश्किलात का खात्मा हो गया था। मैंने दिल से दुआ की कि अब कोई मुसीबत या परेशानी हमारे घर का रास्ता ना देखे।